سب سے پہلے تو آپ اس چیز کو سمجھیں کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنا نائب بنایا ہے، اپنا خلیفہ بنایا ہے، اور انسان کو جو نیابت ملی ہے، خلافت ملی ہے، وہ کس امر کی بنیاد پر ملی؟ زیادہ تسبیح پڑھنے کی بنیاد پر نہیں، زیادہ تحمید کی بنیاد پر نہیں، یہ سب تو بدرجہ کمال فرشتے پہلے سے رکھے ہوئے تھے، اور اللہ نے جب خلیفہ بنانا چاہا اور فرشتوں کو اس سے آگاہ کیا تو فرشتے اپنا دعویٰ ٹھوکتے ہوئے کہنے لگے کہ ہم تو خوب تسبیح کرتے ہیں، لیکن اللہ نے تسبیح اور تحمید کرنے والے کو صرف خلیفہ نہیں بنایا۔ کسے خلیفہ بنایا؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اسے اپنا خلیفہ بنایا جسے سارے اسماء کا علم عطا کیا اس نے۔ اور علم کیا ہے؟ آب مانے پانی، واٹر مانے جل، معاون مانے پانی، یعنی ایک لغت سے دوسرے لغت میں، ایک لینگویج سے دوسرے لینگویج میں ٹرانسلیٹ کر لینے کا نام علم ہے۔ یہ تو ایک دروازہ ہے علم تک پہنچنے کا۔ علم تو یہ ہے کہ جو چیز آپ کو معلوم ہے اس چیز میں غور و فکر کر کے جو معلوم نہیں ہے اس تک پہنچ جائیے۔ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار۔ عقل مند لوگ وہ ہیں، شعور والے وہ ہیں، ادراک والے وہ ہیں، سوجھ بوجھ والے وہ ہیں، اولو الالباب وہ ہیں جو ہر پہلو، ہر لمحہ، ہر صورت میں رب کو یاد کر کے اس کی بنائی ہوئی چیزوں میں غور و فکر کر کے اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے رب تو نے اسے بیکار نہیں بنایا ہے، سبحانک فقنا عذاب النار۔ یہی نا علم ہے کہ اس کائنات میں غور و فکر کر کے اس کے بنانے والے تک رسائی حاصل کی جائے۔ زمین و آسمان، چاند و سورج، شجر و حجر، ان ساری چیزوں میں غور کر کے اس کے بنانے والے تک رسائی حاصل کی جائے۔ تو یہ جو خلافت کی بنیاد تھی اس بات پہ تھی۔ چنانچہ اس خلافت کے حصہ جب انسانوں کو ملا اور یہ صلاحیت جب انسانوں کو ملی تو اس صلاحیت کو کچھ لوگ کچھ اور کام میں لگانے لگے اور کچھ لوگ کچھ اور کام میں لگانے لگے۔ آپ دیکھیے، یہ انسان کی اسی قوت فکر کا کمال ہے، انسان کے اندر اسی عقل اور ادراک اور شعور کا کمال ہے کہ 3.5 ہاتھ کا انسان کتنے لمبے ٹرین کو پٹریوں پر لے کے دوڑا چلا جا رہا ہے۔ یہ اسی قوت فکر کا اثر ہے کہ زمین پہ چلنے والا انسان ہوائی جہاز سے فضاؤں میں اڑ رہا ہے۔ یہ اسی قوت فکر کا کمال اور اثر ہے کہ اتنا ہلکا جسم رکھنے والا انسان ہاتھی کی پشت پہ سوار ہو کر اس سے اپنی خدمت کا کام لے رہا ہے۔ یہ اسی قوت فکر کا اثر ہے کہ شیر جو جنگل کا راجا مہاراجا کہلاتا ہے، انسان اسے اپنے قبضے میں لا کر چڑیا گھر میں رکھ لیتا ہے اور ٹکٹ بیچ بیچ کر کے اسے دکھا دکھا کر اپنی مستی کے سامان فراہم کرتا۔ یہ اسی قوت فکر کا اثر ہے کہ انسان چاند کی چھاتی پہ قدم رکھ کر کے نئی دنیا بسانے کا خواب دیکھ رہا ہے۔ یہ اسی قوت فکر کا اثر ہے کہ انسان سورج کی توانائی اور سولر سسٹم کے ذریعے سے اس کی کرنوں کو دن میں محفوظ کر کے اپنی اندھیری رات کو روشن کر رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو فکر کی صلاحیت دی، شعور کی صلاحیت دی، اور قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے جو انسانوں کو خطاب کیا تو اس خطاب میں سب سے پہلے انسان کی قوت فکر کو ابھارا۔ تم فکر رکھنے والے نہیں ہو، تم عقل رکھنے والے نہیں ہو، ارے ہم نے تم کو شعور و ادراک والے بنایا، تم غور و فکر دنیا میں کرتے نہیں ہو۔